السلام علیکم ناظرین، نظام ٹی وی کے پروگرام آج کی شخصیت کے ساتھ آپ کا میزبان اعجاز خان حاضر ہے۔ آج کی شخصیت ایک نام بزنس کمیونٹی میں، اور نہ صرف نام بلکہ ہائیلی کوالیفائڈ آدمی، اور ان سے ہماری پہلے بھی نشست ہو چکی ہے، اور سٹیل انڈسٹری میں ایک بہت بڑا نام۔ یہ اپنی انڈسٹری میں 500 سے زیادہ سٹیل سے ریلیٹڈ مختلف کمپوننٹس وہ پروڈیوس کر رہے ہیں، اور پاکستان کی اکانومی میں ایک مثبت رول ادا کر رہے ہیں، اور ہزاروں لوگوں کو ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے روزگار کا سلسلہ جاری کیا ہوا ہے۔ یہ سینئر وائس پریزیڈنٹ لاہور چیمبر بھی رہ چکے ہیں، اور اپنے ٹینیور کے دوران انہوں نے بزنس کمیونٹی کی، لاہور کی بزنس کمیونٹی کی بہت زیادہ خدمت کی ہے، جو آج بھی بڑے اچھے نام کے ساتھ یاد کی جاتی ہے۔ تو آئے اسٹریٹ اوے اس شخصیت کی طرف جائیں جو ایک بڑی کرشماتی وہ جو کوالٹیز کی اپنا وہ حامل ہے۔ جی مہر صاحب، شکریہ، بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا، آپ بڑے مصروف ہوتے ہیں۔ آپ کے تعارف کا شکریہ جی۔ ہمیں نہیں، آپ یو ڈیزرو دیٹ، الحمدللہ آپ کا تعارف اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن وہ جو آپ کی خدمات جو لوگوں کے لیے آپ ہیلتھ کے شعبے میں کر رہے ہیں، لیکن میرے پاس جو فارمیٹ ہے پروگرام کا اس کے اندر رہنا میرا ایک وہ ہے۔ یہ ذرا بتائیں، ہماری جو انڈسٹری ہے اس وقت آپ دیکھیں کہ بڑا اس میں ڈاؤن فال جا رہا ہے۔ ہمارے جو فورن وہ جو ریزروز ہیں وہ بڑی تیزی سے گر رہے ہیں، ہماری ایکسپورٹس گر رہی ہیں، اس کی وجہ سے ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ جو فورن ریمیٹنسز ہمارے جو بھائی ایکسپیٹریٹ جو دنیا میں مختلف جگہوں پہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، وہاں سے بھی ہمیں تھوڑا ہاتھ کھینچ لیا گیا ہے۔ غرض یہ کہ جو ہمارے مین سورسز تھے نا، وہ تینوں طرف سے ہمیں بڑی تیزی سے ایک ڈکلائن نظر آ رہا ہے۔ اس سے یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کے جو انٹرنیشنل لیول پہ جو کریڈیبلٹی ہے وہ بری طرح سے متاثر ہو رہی۔ موڈیز اور فچ وغیرہ اس بارے میں بڑے ریزرویشنز کا وہ ریٹنگ میں بڑا ڈاؤن جا رہا ہے۔ اس بارے میں آپ بتائیں کہ کس طرح سے اس کو کرٹیل کیا جائے، اور پھر دین سٹیبل کیا جائے، اور پھر اس کو انکریز کیسے کیا جائے۔ ویسے سب سے جو پہلا کام کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے ہمیں اپنے گھر کے اندر مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے ملک کے اندر مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، اپنے ارادوں پہ، اپنے خیالات میں اپنی سوچ کو مثبت کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے۔ جب تک یہ جو سیاسی استحکام نہیں آئے گا تب تک کوئی بھی شخص کام کرنے کو اب تیار نہیں ہے، انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو پاکستان کی حکومت کو جو ایکسپیٹریٹس ہیں، جو باہر سے پیسے بھجواتے ہیں، ان کو ایک اچھی پالیسی دینے کی ضرورت ہے، ان کو اعتماد دینے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں جو انڈسٹریسٹ ہے اس کو اس انرجی کرائسس سے ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس انرجی کو تسلسل کے ساتھ اور سستا دینے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ اپنی انڈسٹری کو آسانی سے چلا سکے، اور بہترین پروڈکٹس کم قیمت پاکستان کی مارکیٹ میں اور پاکستان کی مارکیٹ سے باہر دنیا کی مارکیٹ میں متعارف کروا سکے۔ اور پاکستان کو ایک اچھی ایگریکلچر پالیسی کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو ایک اگلے 10-15 سالوں کے لیے ایک انڈسٹریل پالیسی کی، ایک جو تجارت کی پالیسی اس کی ضرورت ہے۔ میں تو اسے کہوں گا یہ قومی پالیسی کی ضرورت ہے۔ جی بے شک۔ پاکستان کو اس وقت سے پہلے شاید کبھی اتنی ضرورت نہیں تھی، اب پاکستان کو ایک قومی پالیسی کی ضرورت ہے جس کے اندر پورے معاشرے کی ترقی کا جو نا وہ احاطہ کیا، جس میں تعلیم آتی، جس میں ووکیشنل ٹریننگ آتی، جس میں ہائر ایجوکیشن آتی، جس میں وومن جو عورتوں کے بارے میں پاکستان کی جو ان کی تعلیم و تربیت آتی ہے، پاکستان کے جو ینگسٹرز ہیں، ان کی ینگ جنریشن ہے، ان کی تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑھ کر اس وقت دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور آئی ٹی کے اوپر کام کر رہی ہے، تو پاکستان کو اس کے اندر ایک بھرپور قسم کی پالیسی کی ضرورت ہے۔ تو پاکستان کو اچھی خاصی محنت کرنے کی ضرورت ہے اس وقت، کیونکہ دنیا پوری اس وقت کرائسس میں، اور اسی سے اپرچونیٹیز نکلتی ہیں۔ تو اب پاکستان کو پہلے سے زیادہ محنت کی ہے، پہلے سے زیادہ یونٹی اور فیتھ اور ڈسپلن کی ضرورت ہے۔ جی بالکل جی، محنت میں عظمت ہے جی۔ اور اچھا آپ دیکھیں پاکستان کی ایکسپورٹس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں
کہ پچھلے کچھ ماہ میں پاکستان کی ایکسپورٹس میں بہت نمایاں کمی ہوئی ہے جی اور فورن ریزروز ہمارے کمی اس میں بھی آئی ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے جو فورن ریمیٹنسز ہوتے تھے اس میں بھی کمی آئی ہے. یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ کہ اوور آل ہمارا جو ہے نا ڈالرز میں ریزروز میں جو کہ ایکسپورٹس وہ اس میں بڑی تیزی سے کمی آئی ہے جی اور یہاں تک کہ پچھلے دنوں خدا نہ خواستہ پاکستان کے بارے میں باتیں ہونے لگی تھی. موڈیز اور فچ وغیرہ جو جی انٹرنیشنل ریٹنگ کے انسٹیٹیوشن ہے ویل نون، وہ پاکستان کو کچھ اس طرح سے کہنے لگے تھے، کچھ بینکوں نے پاکستان کی ایل سیز کو ایکسیپٹ کرنا چھوڑ دیا تھا. تو یعنی کہ کچھ میں لہت و لال سے کام لے رہے تھے. ٹیکسٹائل انڈسٹری کا جو بڑی تیزی سے اوپر گئی تھی اب اسی تیزی سے وہ نیچے آ رہی ہے. جو انڈسٹریلسٹ ہیں ٹیکسٹائل کے شعبے سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم یونٹس کو بند کرنے جا رہے ہیں کہ گورنمنٹ ہمیں فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہی. تھوڑا اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کس طرح سے ہم پہلے تو ہم اپنے آپ کو اپنا وہ سسٹین کریں پھر ہم پروگریس کریں، ذرا بتائیں. تو یہ جو الٹ پلٹ ہے یہ پوری دنیا میں اس وقت جاری ہے. پوری دنیا میں انرجی کرائسس ہے، پوری دنیا میں فوڈ کرائسس ہے، اور ایک وار فوٹنگ کے اوپر پوری دنیا آئی ہوئی. انفلیشن جو ہے اس نے ڈیولپ کنٹریز کو ہلا کے رکھ دیا. لیکن اسی کے اندر سے اپرچونیٹیز نکلتی ہیں، اسی کے اندر نئے راستے نکلتے ہیں، نئی انوویشنز نکلتی ہیں، پروڈکشن نکلتی ہیں. اسی کے اندر انسان کی سوچ پتہ چلتی ہے کہ وہ کس ڈگر کس ڈائریکشن میں جانے کی کوشش کر رہا ہے. تو اب جو ہمیں سب سے پہلے ضرورت ہے وہ ہے وہی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی، اپنے اندر اتفاق اور اپنے اندر حوصلہ، اپنے اندر صبر لانے کی. کیونکہ اگر جو عوام، جو گھر، جو ملک اپنے اندر ہی اپنے پیر پہ اور اپنے دلوں کے اندر نہیں جڑا ہوگا اور جو ڈسپلن میں نہیں ہوگا اور جو تنظیم میں نہیں ہوگا، جو کہ تو پھر کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا. اس لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر کے اندر مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، اور اس مضبوطی کے لیے ہمیں سب سے پہلے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے تاکہ جو ڈالر کو ہے وہ استحکام ہو سکے مسلسل پالیسی کے ساتھ، پالیسی کے تسلسل کے ساتھ. دوسرا ہمیں اب جو ریمیٹنسز کے حوالے سے جو ایکسپیٹریٹس ہیں ان کے بارے میں ایک بہترین پالیسی کی ضرورت ہے، ان کے بارے میں موٹیویشن کی ضرورت ہے، ان کے بارے میں ہمیں ٹرسٹ کی ضرورت ہے، اعتماد کی ضرورت ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ پاکستان میں بھجوائیں. اس کے بعد پاکستان کے جو لوکل انویسٹر ہے جو پاکستان کے اندر موجود ہے وہ اس پاکستان کو اپنے پیر پہ کھڑا کر سکتا ہے. تو ہمیں اس کو اعتماد دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ انڈسٹری میں پیسہ لگائے، وہ کارپوریٹ ایگریکلچر کے اندر پیسہ لگائے، وہ سروس سیکٹر کے اندر پیسہ لگائے، وہ کنسٹرکشن انڈسٹری اور جو ریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کے اندر پیسہ لگائے. تو ہمیں پاکستان میں لوکل انویسٹر کو اعتماد دینے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ کسی بھی ملک کی جو انکم ہے وہ ان کے ریمیٹنس سے ہوتی، وہ ان کے ٹیکس ریونیو سے ہوتی، وہ ان کے فورن انویسٹمنٹ سے ہوتی ہے، وہ ان کی لوکل انویسٹمنٹ سے ہوتی ہے. اسی طریقے سے کسی بھی ملک کے پاس پیسہ اکٹھا ہوتا ہے. لیکن ہم چاروں شعبوں کے اندر مار کھا رہے ہیں. ریمیٹنسز کے اندر بھی بد اعتمادی کی فضائے قائم ہے، لوکل انویسٹر بالکل خاموش ہو کے بیٹھا ہوا ہے. انڈسٹری کا جو ہے وہ انرجی کرائسس کی وجہ سے اور مہنگی انرجی کی وجہ سے، اور پھر اس میں تسلسل بھی نہیں ہے، اس کی وجہ سے بھی مار کھا رہی ہے. سروس سیکٹر جو ہے وہ بھی ان آرگنائزڈ ہے. تو لہٰذا ہمیں بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو اسٹیبل کرنے کی ضرورت ہے. وہ تبھی ممکن ہوگی جب ہم اپنے ملک میں اپنے آپ کو مضبوط کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ، اور سیاستدان اور عوام اور تمام لوگ اپنے آپ کو مضبوط کریں اور اپنی آنے والی جنریشنز کے لیے سوچیں. جی بالکل اسی طرح سے سب سے پہلے تو آپ کا جو ڈومیسٹک جو ہے نا جو گھر کا ماحول ہے نا، گھر کی افراتفری ہے پہلے جو ہے وہ پیسفلنس اور اس میں خوشحالی وہ اٹریکٹ کرتی ہے ہمسائے کو، باہر دوسرے محلے والے کو. تو سب سے پہلے آپ کی بات بڑی اچھی ہے. اچھا ایک آخری سوال آپ سے، اسے ایک مختصر ہمیں جواب دیجیے گا. کہاوت مشہور ہے کہ کسی کو مچھلی دینے کی بجائے اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دیں. جی ٹھیک ہے، کسی کی ہیلپ کرنے کے بجائے اس کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کر دیا جائے. پاکستان میں وہ کون سے سٹیپس ہیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں غربت اور پسماندگی سے باہر لا سکتے ہیں؟ آپ نے جب کرونا آیا تو اس میں دیکھا کہ کتنی ینگ جنریشن
جو کہ کوئی میٹرک میں تھے, کوئی ایف ایس سی میں تھے, کوئی انٹر میں تھے, کوئی بیچلرس میں تھے, وہ پیسے کمانا شروع ہو گئے. کیا راز تھا؟ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر کام کرنے کی جستجو تھی, ان کے اندر پیشن تھا, انہوں نے آئی ٹی کو اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو پکڑا جی بالکل, اور کنزیومر مارکیٹ کو سلوشنز دیے اور وہاں سے پیسے کمانا شروع ہو گئے. تو اس لیے ہمیں آئی ٹی کو, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو, پاکستان کی جو ویمن پاپولیشن ہے اس کو, اور پاکستان کی ینگ پاپولیشن ہے اس کو, ان کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ان کو ہائی ٹیک ایجوکیشن دینے کی ہمیں ضرورت ہے. ہائی ٹیک ایجوکیشن دیں گے تو فوراً آپ دیکھیں گے 1 سال کے اندر آپ کو پاکستان کی اکانومی کے اندر بہتری نظر آئے گی. لوگوں کو پیسہ کمانے کی صلاحیت ہمیں دینی ہے ووکیشنل ٹریننگ کے ذریعے, ہائی ٹیک ایجوکیشن کے ذریعے سے, کیونکہ جو 1 سال کے اندر آپ کو آپ کو اس کا جو بینیفٹ ہے وہ نظر آئے گا. تو اس لیے یہ آئی ٹی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور وومن پاپولیشن اور ینگ پاپولیشن, ان 4 کو اگر ہم فوکس کر لیں, ان اپنے 4 بڑے ریسورسز کو اگر ہم کارآمد کر لیں تو پاکستان دن رات تک ترقی کر سکتا. جی ناظرین, آپ دیکھیں کہ ماہر صاحب کے ساتھ جب گفتگو ہوتی ہے تو وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا. موضوعات بہت ہے اور ماشاءاللہ اتنے مؤثر انداز سے جواب دے رہے ہیں کہ دل کرتا ہے ان سے باتیں کرتے رہیں اور یہ بولتے رہیں, ہم سنتے رہیں, لیکن وقت کی قلت کے باعث ایسا پاسبل نہیں ہے. انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک اور مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گے. بہت شکریہ.